سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی آج ایک اہم ترین شخصیت کے ساتھ آپ سے روبرو کروانے جا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت مدارس کو لے کر کے کیا کچھ ہوا، اور ادھر رام نگرم میں جو صورتحال بنی، اس کے بعد ایک ہی شخص کو بار بار چیزیں پہنچ رہی تھی جمعیت کی جانب سے، جو اس سلسلے میں آبجیکشنز ہو رہے تھے کہ جو لوگ مستحقین ہیں وہ محروم ہو رہے ہیں، اور ایک ہی شخص کو بار بار چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ساری تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک اہم ترین شخصیت کو آج روبرو کے حوالے سے پرائم ٹائم میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے یہ ساری تمہید وہاں باندھی ہے، اور بہت ضروری ہے اہل مدارس کو بالخصوص یہ انٹرویو دیکھنا، اور جو مختلف تنظیمیں کام کرتی ہیں، جب کبھی کہیں باڑھ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو ان کو بھی یہ تمام چیزیں، سچویشن، جو پرابلمز ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس انٹرویو کو ضرور دیکھیں، دوسروں تک بھی پھیلانے کی کوشش کریں۔ آپ اس کو دیکھیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس وقت عالمی سطح پر بھی مسلمان جو ہے سازش کا شکار ہیں، تو ہمارے قومی سطح پر بھی مدارس کے راستے سے ایک طرف حملہ آور ہے دشمنان اسلام، تو دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی جاری ہے مختلف جو ہے سماوی و زمینی آفتوں کے حوالے سے۔ حال ہی میں ہمارے بنگلور سے سٹے علاقے رام نگرم میں جو صورتحال بنی آپ لوگ جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ آج کے پرائم ٹائم میں ایک اہم ترین شخصیت سے آپ سے روبرو کرواؤں۔ جمعیت علماء عالمی سطح پر ایک مشہور تنظیم ہے، جس میں جنگ آزادی میں سب سے بڑا کردار رہا ہے، 100 سالہ پرانی تاریخ ہے۔ مختلف صوبوں میں ان کے اہم ترین ذمہ دار ہوتے ہیں، بلکہ قریہ قریہ، گلی اور کوچے کوچے میں جمعیت کے اپنے کام کی وجہ سے جمعیت سراہی جاتی ہے، اور آپ لوگ اکثر ہمارے پرائم ٹائم میں اور دیگر اس میں اس کی خبریں بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ریاست کرناٹک سے جمعیت علماء کے اہم ترین ذمہ دار اور جمعیت کے صدر حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب قاسمی اس وقت ہماری اسٹوڈیو میں حاضر ہیں، اور اپنا قیمتی وقت نکال کر کے 2 الگ الگ موضوعات پر ہمارے سوالات کا جوابات دینے کے لیے، اس لیے کہ رام نگرم کے سلسلے میں کچھ صورتیں اور کچھ ویڈیوز جمعیت کی جانب سے آئی تھی، اور مدارس کے حالت سے بھی، اس لیے کہ مولانا ابھی حال ہی میں جو جمعیت کا بہت بڑا پروگرام ہوا مدارس کو لے کر کے، کہ جو صورت سروے چل رہا ہے اس سلسلے میں ساری جانکاری ہم لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا، آپ کا استقبال ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، آپ تشریف لائے اپنے قیمت اور سفر کی تھکان کے باوجود آپ تشریف لائے ڈائریکٹ یہاں پر، میں آپ کا مشکور ہوں۔ ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ مدارس سے جو ہے موضوع کی ابتدا کرتے ہیں۔ جیسے کہ کل ہی سے ابتدا ہوئی ہے، اب دیوبند سے جامعہ زکریا سے سروے شروع ہو چکا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو سروے تو شروع ہو چکا ہے، اب اس میں جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہماری طرف سے کیا لاہی عمل ہونا چاہیے۔ جمعیت کا بہت بڑا پروگرام بھی ہوا، بڑا کامیاب ہوا، مولانا محمود مدنی صاحب کا وہ بیان سب سارے ہیں، تو آپ مجھے بتایا کہ وہاں اور پھر دیگر ریاستوں میں جو ابھی تک اس کا شکار نہیں، ممکن ہے آئندہ ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کس طرح کا لاہی عمل ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دینی مدارس بہت پہلے سے ان کی نظر میں ہے۔ جی، یہ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام جس کو تقویت مل رہی ہے اور اس کی بقا، اس کا تحفظ، یہ دینی مدارس سے ہوتا ہے، اسی لیے اسلام کے قلعے کہا جاتا ہے مدارس کو۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے ان اداروں میں داخل ہونا چاہا، کبھی لالچ دے کر، کبھی خوف دلا کر، لیکن الحمدللہ مدارس جو ہے ان کے شکار نہیں ہوئے۔ تو اب یہ ایک نیا طریقہ ان کا آیا ہے ادھر سے، یعنی ایک قانون انہوں نے لایا۔ پہلے ایک قانون لایا تھا RTE، جس میں 14 سال تک کے بچوں کے لیے عصری تعلیم لازم کی گئی۔
مدارس میں پڑھنے والے طلباء زد میں آ رہے تھے تو جمعیت علماء کی کوشش سے، کانگریس کی حکومت تھی، کپل سبل جو ہے وزیر تعلیم تھے، تو ان کو دباؤ بنا کر کے اس میں جمعیت کی کوششوں سے اس قانون میں گائیڈ لائن جاری کروایا گیا کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء اس قانون سے مستثنیٰ ہیں۔ تو جب بھی وہ آر ٹی ای کا مسئلہ آتا تو ہم اس کی کاپی تمام مدارس میں اس کی کاپی پہنچا چکے تھے، تو کوئی بھی آتے تو ہم ان کو وہ کاپی بتاتے، وہ چلے جاتے تھے۔ اب NEP نیا قانون لایا گیا، اب اس میں جو ہے وہ 4-5 سال سے لے کر کے جو ہے 18 سال تک کی مدت کر دی کہ اس میں جو ہے عصری تعلیم لازم ہے۔ تو الحمدللہ بہت پہلے سے اس سلسلے میں دینی مدارس جو ہے عصری تعلیم اپنے یہاں داخل کرنے کی کوشش میں لگے ہیں اور ان کی رہبری بھی کی جا رہی ہے۔ کچھ سال پہلے جمعیت نے اس سلسلے میں جمعیت اوپن اسکول قائم کیا اور اس کا الحاق کیا NIOS سے، اچھا، ہاں، جو ایک سرکاری شعبہ وہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ 14 سال سے جن کی عمر زائد ہو مدارس میں، ان کا داخلہ NIOS میں کرا دیا جائے ڈائریکٹ SSLC میں، اس پر 10,000 خرچ آتا ہے۔ تو جمعیت علماء جو ہے مستحق طلباء کو 5,000 اس میں اسکالرشپ دیتی ہے اور ادارے پر 5,000 کا بوجھ دیتی ہے کہ یا تو ادارہ کرے یا طالب علم سے لے یا کوئی اسپانسر لے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ SSLC میں 4-5 مضامین ہوتے ہیں اور وہ پونا سے ان کی جو ہے آن لائن کلاس مدارس میں ہوتی ہے، اس کے لیے مانیٹر فراہم کیا جاتا ہے، اور پی انعامدار صاحب جو پونا میں ماہر تعلیم ہیں ان کے یہاں سے تعلیم کا نظام چلتا ہے۔ کرناٹک میں جو ہے بہت سارے مدارس میں وہ نظام شروع ہو چکا ہے، ہمارے یہاں بھی وہ شروع ہو چکا ہے۔ کل آنے والے امتحان میں کرناٹک کے مختلف مدارس کے 900 بچے SSLC میں بیٹھیں گے انشاءاللہ NIOS کے ذریعے۔ اب ایک مسئلہ رہ جاتا ہے 14 سال سے کم عمر کے بچوں کا، تو NIOS میں وہ بھی ایک ان کا شعبہ ہے جس میں اوپن بیسک ایجوکیشن۔ ہمارے یہاں حفظ کے مدارس والوں کو بھی اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 9 سال 10 سال میں حفظ کے لیے جو بچہ آتا ہے ان کا داخلہ ہم جو ہے وہ بھی کے تحت NIOS میں کر دیں، اور ان کا جو فاصلاتی نظام ہے اس نظام کے تحت اپنے بچوں کو ان مضامین میں تیاری کرا کے امتحان کروا دیں۔ بہت سہولیات ہیں اس کے اندر۔ تو ہمارے پاس جو بھی طالب علم ہے اس کا ایک ہمارے اپنے مدرسے میں داخلے کا ریکارڈ ہے، ایک NIOS میں داخلے کا ریکارڈ ہے۔ تو یہ مسئلہ بڑی حد تک ان کا یہ بھی حل کر لیا گیا۔ اب انہوں نے جو مدارس کا سروے شروع کیا ہے اس سروے میں عصری تعلیم کا مسئلہ اکثر و بیشتر حل کر لیا گیا ہے، تو نئے کچھ سوالات انہوں نے بنائے۔ اچھا، وہ سوالات جو ہے قیام سے متعلق ہے، یعنی عصری تعلیم میں پھنسا نہیں پائے، نہیں پھنسا پائے۔ تو مولانا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہاں ناکام ہو گئے تعلیم اور عصری تعلیم میں اس کو روکنے کے لیے، اور اس حالت میں لا کر کے پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جی، اب ان کا یہ ہے کہ چند سوالات بنائیں جس میں دارالاقامہ میں قیام سے متعلق ہیں، طعام سے متعلق ہیں اور اساتذہ سے متعلق ہیں، طلباء کی ضروریات جیسے باتھ روم، ٹوائلٹس، یہ ان کے قانون کے مطابق 50 طلباء کی تعداد ہو تو کتنے ٹوائلٹس چاہیے اور ایک کلاس میں کتنے بچے بیٹھ سکتے ہیں، یہ ان کے جو قوانین ہیں ان قوانین کے تحت جو ہے مدارس کی جانچ ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اہل مدارس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی جو سرکاری اسکولیں ہیں ان اسکولوں کی حالت اس سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور محلے کے لوگ سرکاری اسکولوں کو اڈاپٹ کر کے اس میں چونا لگاتے ہیں، تپائی بناتے ہیں، بچوں کو سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ اپنی اسکولوں کے بارے میں تو ان کو فکر نہیں ہے، ہمارے مدارس کے بارے میں فکر ہے۔ تو انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند میں آج سے شورا بیٹھی ہے اور 18 تاریخ کو کل ہند رابطہ مدارس کا اجلاس ہے، تو
انشاءاللہ اس سلسلے میں اس موقع پر ان مسائل کا بھی حل اچھی طریقے سے نکل کے آ جائے گا. کل جامعہ زکریا میں جو لوگ گئے ہیں وہاں کے محتمم صاحب نے جو کچھ جوابات دیے ہیں وہ کسی اور مدرسے کے محتمم صاحب فون پر ان سے گفتگو کی ہے, وہ ساری ریکارڈنگ وائرل ہو گئی. اس سے 2-4 باتیں بہت اچھی نکل کے آئی ہیں کہ ہمیں کیسے ان کو فیس کرنا ہے. جی جی جی. مثلاً ہمارے یہاں جو ہے وہ ہم ٹیچر کی بجائے لیکچرر کا لفظ استعمال کریں تو طلباء کی کوئی حد محدود نہیں ہوتی ہے. ایسی کچھ چیزیں اس گفتگو میں مل جائیں گی. کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہر مسئلے کا حل ہے. آخری درجے میں یہ ہوگا کہ بھئی ہمارے یہاں مدرسے میں 50 بچوں کو ان کے قوانین کے مطابق رکھنے کی سہولت ہے, ہم آنے والے بچوں کو واپس کیسے لوٹائیں یہ سوچ کر ادارہ دل بڑا کر کے داخلہ لے لیا کرتا تھا. 50 کی گنجائش والے مدارس 100 کو رکھ لیتے تھے تو نیک نیتی سے رکھتے تھے. اب اگر قانون آ جائیں گے تو بھئی ہم 50 ہی رکھیں گے, قانون کے مطابق چلیں گے. ہم نے اہل مدارس نے کبھی ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی ہے, آئندہ بھی نہیں کریں گے. آپ کا جو قانون ہے بتائیے, انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. یعنی دارالاقامہ ہاسٹل کی کچھ قوانین ایسے ہیں کہ اتنے طلباء پر جو ہے اتنے ٹوائلٹس ہوں, ان کو بیڈ مہیا کیا جائے, ایسے کچھ قوانین ہیں کیا؟ قوانین ہیں. اچھا اچھا. ان قوانین کے مطابق ادارے ہیں کیا, حساب و کتاب کے بارے میں اس کی شفافیت تو ہم لوگ بہت پہلے سے رابطہ مدارس جمعیت وغیرہ جو ہے, جمعیت کرناٹک میں تصدیق اس وقت تک نہیں دیتی ہے جب تک آڈٹ رپورٹ نہیں پیش کرتے ہیں. اچھا 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 اچھا. گزشتہ 8-10 سال سے ہم لوگ سختی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی آتے ہیں تھوڑی بہت سختی کے بعد جاری کر دیتے, وعدہ لے کر کے کہ اگلے سال آپ آڈٹ کر کے رپورٹ جمع کریں گے. تو کافی حد تک جو ہے مدارس الحمدللہ آڈٹ میں بھی آ گئے. تو یہ سب چیزیں ہیں, انشاءاللہ یہ بھی ایک وقتی امتحان ہے, گزر جائے گا. یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ جو ہے حل نکل آئے گا. عصری تعلیم کا حل یہ نئی ویس سے نکل آیا, جی 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 جی, تو اس کا بھی نکل آئے گا انشاءاللہ. یعنی کہ اگر آپ مدرسے میں داخلہ لے رہے ہیں تو آپ نے وہ بھی بات بتائی تھی مجھے کہ کس طرح سے ایک مدرسے کے داخلہ یعنی اول مکتب میں ہو رہا ہے تو کے ساتھ فرسٹ اسٹینڈرڈ کا بھی ایک الگ فارم بنایا جائے جو گورنمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے. اس طرح جیسے ہی مدرسے میں بچہ داخل ہو ان کا داخلہ ہم وہ بھی ای کے تحت یہ نئی وہ یس میں کر دیں. بچے کی 2 فائل بنائی جائے, ایک فائل ہمارے مدرسے کی ہو, ایک فائل جو ہے وہ بھی ای میں ایڈمیشن کی ہو. جی جی. تو جو بھی آئے گا ہم اس بچے سے متعلق وہ بھی کی فائل رکھ دیں گے ان کے پاس, 14 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے, اور 14 سال کے بعد والوں کے لیے جو ہے وہ SSLC کی فائل رکھ دیں گے. تو جیسے یہ مسئلہ جس کو بہت بڑا سمجھا جا رہا تھا, کہ صرف عالم اور مفتی بناتے ہیں, ڈاکٹر اور وکیل نہیں بناتے, یہی آج کل میڈیا میں یہی ڈیبیٹ ہو رہا ہے. جی جی. تو اس سلسلے میں یہ سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے اگر یہ 2 فارم ہم لوگ بنا لیں گے انشاءاللہ. تو یہ مدارس کے سلسلے میں مولانا انشاءاللہ پھر بھی شورا کی میٹنگ کے بعد کیا فیصلے آتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ دینے کی کوشش کریں گے. اب دوسرا جو میرا اہم ترین آپ کا سوال ہے, رام نگرم میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ کرناٹک کا علاقہ ہے, اور کرناٹک میں الحمدللہ بہت سارے مالدار بھی ہیں, اور مسلمان جب اس طرح کے مسلمان ہی نہیں ہندو بھی اگر شکار ہوتے ہیں تو ان کی مدد کے لیے بھاگ جاتے ہیں. ہم لوگوں نے بھی کیا وہاں پہ. تو لیکن جمعیت کے 2-3 ویڈیوز وائرل ہوئے کہ جو دیگر تنظیمیں یہاں آ رہی ہیں اور وہ جو ہے اپنی جگہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں الحمدللہ, اور سب لوگ جو ہے تعاون کر رہے ہیں, لیکن ایک ہی شخص کو بار بار وہی چیزیں پہنچ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو لوگ نہیں مانگتے ہیں وہ بھی مانگنے والے بن گئے, جو لالچی نہیں تھے وہ بھی لالچی بنے, اور جو اہم ترین لوگ ہیں وہ اس سے جو ہے محروم ہو رہے ہیں. یہ اصل میں جمعیت نے وہاں شروع میں کیسے کام کیا اور کیا کچھ کیا, اور جمعیت پر یہ بھی الزامات لگتے ہیں کہ دوسری تنظیموں کو کام کرنے نہیں دیتے, صرف ہمارے پاس لا کر کے جمع کرو ہم کام کرتے ہیں. یہ اس کا خلاصہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. جی جی بالکل صحیح ہے. ہاں, یہ 29 تاریخ کا واقعہ ہے, اور صبح 6:30 بجے سے پانی آنا شروع ہوا اور تقریباً 2.5 گھنٹے میں پانی جو ہے 10-11 فٹ ہو گیا. تو جمعیت علماء نے ایک جمعیت یوتھ کلب کے عنوان سے نوجوانوں کی فزیکل ٹریننگ کے عنوان سے بھارت اسکاؤٹ سے ٹائی اپ کر کے جو ہے جمعیت اسکاؤٹ شروع کیا, جمعیت یوتھ کلب کے نام سے.
الحمدللہ کرناٹک کے تقریباً اضلاع میں اس کی ٹیمیں تیار ہو گئی ہیں، رام نگر میں بھی اس کی ٹیم ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی ٹریننگ دیں گے اور ہمارے ساتھ جو ہے بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کا جو ہے الحاق ہے تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ورنہ آپ مدارس میں آزادانہ طور پر کچھ بھی کریں، آپ قانون کے دائرے میں رہ کر کے کریں، تب بھی جو ہے شکایت کا موقع بہرحال ہے، تحقیق کا موقع ہے، پریشان کرنے کا موقع ہے۔ تو جمعیت نے بہت سوچ سمجھ کر کے بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ سے ٹائی اپ کر کے جمعیت یوتھ کلب بنایا اور یہ ٹریننگ کا سلسلہ چل رہا ہے، کرناٹک میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ جب پانی بڑھا تو رام نگر میں ہماری ٹیم ہے، یوتھ کلب کی ٹیم ہے جو ٹریننگ تربیت یافتہ ہے، فوراً وہ جمع ہوئے اور رام نگر کے ہماری یونٹ کے صدر جو ہے حضرت مولانا مفتی طاہر قریشی صاحب ہیں، جو حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند ہیں۔ اچھا اچھا، تو وہ صدر ہیں وہاں کے، فوراً ان کی ٹیم نے، ہماری جمعیت کی ٹیم نے، وہاں کے عمائدین نے وہاں کا جو دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے اس کو سینٹر بنایا۔ یوتھ کلب والے آ گئے، خود مولانا طاہر صاحب نے اپنے مدرسے کے 150 بچوں کو لے لیا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو لوگ مکانات میں پھنسے ہیں ان کو محفوظ جگہ میں منتقل کیا۔ تو اس جمعیت یوتھ کلب کے بچوں نے جو ٹریننگ انہوں نے لی تھی، رسیوں سے کیسے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے، پانی کے زیادتی میں کیسے لوگوں کا تعاون ان کو سکھایا جا چکا تھا، وہ ان کے لیے کام آیا۔ تو سب کو محفوظ جگہ منتقل کیا۔ پھر جو لوگ مکانوں میں تھے پہلے درجے وغیرہ میں، ان کے لیے کھانے پانی کا مسئلہ ہوا تو ابتداً پانی، بسکٹ، یہ پانی کی بوتلیں، یہ ساری چیزیں پہنچائی گئیں۔ پھر جو ہے کھانے کے پیکٹس بنا کر کے وہ پہنچائے گئے۔ بنگلور میں ہمارا بنگلور ضلع میں 7 زون ہم نے جمعیت کے بنائے، 4 تعلقے ہیں، 11 تقریباً یہاں ٹیمیں۔ تو ہماری ایک سینٹرل زون ہے جس میں نیل سندر، شانتی نگر وغیرہ آتا ہے، مولانا ظہیر صاحب ہے، وہ 3 دنوں تک مستقل جو ہے کھانا بنا کر، پیکٹس بنا کر یہاں سے لے گئے اور وہاں کی جمعیت کے تعاون سے انہوں نے وہاں تقسیم کیا۔ پھر جب پانی اترا تو دوسرا مرحلہ کیچڑ صاف کرنے کا تھا۔ تو الحمدللہ کیچڑ صاف کرنے میں جمعیت علماء نے 6-7 JCB کرائے پر منگوا کے، وہاں ایک جناب نور اللہ قریشی صاحب ہیں، حاجی ذکا اللہ صاحب ہیں، یہ سب احباب عمائدین میں سے بھی ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے JCB منگوا کر وہ کیچڑ وغیرہ صاف کروایا، پھر گھروں کو صاف کیا، اور تنظیموں والوں نے بھی پہنچ کر کے یہ کام، اور تنظیموں والوں نے بھی کیا ہے، اور پاک صاف کر کے ان کو وہاں رہنے کے قابل بنایا۔ تیسرے مرحلے میں ان کی ضروریات زندگی پر مشتمل اشیاء تھی، تو جمعیت علماء نے 10,000 کا ایک کٹ بنایا، جس میں جو ہے ایک گیس کا اسٹو اور کوکر، 3 پتیلی اور پلیٹ، گلاس وغیرہ، چمچ وغیرہ کا سیٹ، اور 2 نالی، 2 بلینکٹ، 2 حصیر، قرآن، جائے نماز، اس ایک 10,000 کا ایک کٹ بنایا۔ اور یہ عمائدین رام نگر کے جو 7 علاقے متاثر تھے، گھر گھر پہنچ کے سروے کیے، سروے کر کے ہر گھر کی ضروریات پر مشتمل انہوں نے جو ہے لسٹ بنائی، اس کے مطابق جو ہے سامان، پہلے دن جاتے تھے 400 لوگوں میں ٹوکن تقسیم کرتے تھے اور ایک جگہ ان کو بلایا جاتا تھا، اس ٹوکن کے مطابق ان کا سامان ان کو دیا جاتا، اور چونکہ سامان کی مقدار زیادہ ہے تو وہ لے کے بھی نہیں جا سکتے، تو 8-10 لگیج آٹو کر رکھے تھے، تو وہ سامان پورا ان کا لگیج آٹو میں رکھا جاتا اور ان کو اس میں بٹھا کر کے ان کے گھر تک پہنچایا جاتا۔ اچھا، یہ نظام بنایا گیا، تو الحمدللہ یہ کام بھی ہوا۔ اب وہاں جو کام ہے وہ کام یہ ہے کہ بہت سارے ٹھیلے والے بیکار ہو گئے، بہت ساروں کا سرمایہ چلا گیا، مکانات کی جزوی مرمت ہے، ایک کل مکان جن کا بہہ گیا، اب اس پر توجہ دی جا رہی ہے جس کے لیے نقدی کی ضرورت ہے۔ کچھ تنظیمیں جذبات میں وہاں کام کرنے جاتی ہیں، اور جذبات ہوتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ایک مسلمان قوم ہی ایسی ہے جو دوسروں کا دکھ درد دیکھ کے بیٹھتا نہیں ہے، صحیح بات ہے، صحیح۔
تو جذبات ہیں، یقیناً ہونی چاہیے، ہمیں اس کی قدر بھی ہے، لیکن تھوڑا سا اگر وہاں کے موجود لوگ اگر کام کر رہے ہیں، ہم اگر ان کا تعاون کر دیں تو صحیح مستحقین تک ضرورت کے بقدر ہر چیز پہنچائی جا سکتی ہے۔ اب علاقے کے لوگ گئے، اپنے طور پر وہ جا کے تقسیم کرنا چاہیں گے تو پہلے جہاں تقسیم کیا جا چکا ہے وہیں یہ بھی چلے جائیں گے، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کون متاثر ہے نہیں ہے، تو کچھ ایرے غیرے بھی آ کر کے وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو نظام میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ جمعیت علماء رام نگر بہت اچھے پیمانے پر، چونکہ دعوت و تبلیغ کا بھی مرکز ہے اور جمعیت بھی مضبوط ہے، اور مدینۃ العلوم کے 150 طلباء نے مکانات کی صفائی میں کام کیا، یوتھ کلب کے نوجوانوں نے کام کیا، عمائدین جو ہے مستقل لگے رہے، تو بہت اچھا کام ہوا الحمدللہ۔ مختلف تنظیمیں بھی گئی ہیں، کام کی ہیں، کر بھی رہے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں، لیکن تھوڑا سا آرگنائز کرنے کی، منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ کام کرنے والوں کا تعاون کر دیا جائے تو کام بہت اچھے سے۔ تو یہی وہاں پہ چونکہ اشکالات ہو رہے تھے، ہم کو بھی کالس وغیرہ آئے تھے، تو اس وجہ سے سوچا کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی شخص کو بار بار وہی چیز مل رہی ہے، تو پھر جو لوگ امانتیں دے رہے ہیں ان کے ساتھ خیانت ہو رہا ہے، اور جن تک پہنچنا ہے ان کی بھی کچھ لوگوں کی جو واقعی میں ضرورت ہے ان کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں سوچا کہ آپ ہی سے براہ راست گفتگو کر لیں، جو تنظیمیں جا رہی ہیں اگر وہ دینا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ سے دیں، لیکن جو مقامی طور پر سروے ہوا ہے وہاں سے کچھ ڈاٹا جمع کریں، سمجھیں وہاں کے لوگوں کو۔ اس طرح کی چیزیں اگر بالخصوص جو مقامی تنظیمیں، اس میں جمعیت تو الحمدللہ گراؤنڈ سطح پر اچھی ان کی جو ہے سروے ہوتی ہے، رپورٹ ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا 3 دن کے بعد جو آپ کی رپورٹ آئی تھی وہاں کی جمعیت نے جو بھیجا تھا، کہاں کیا ہوا، کتنا نقصان ہوا اور کون سے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے، یہاں تک کہ متوسط طبقہ جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے مارے شرم کے۔ مجھے جہاں تک رپورٹ ملی ہے متوسط طبقہ آ نہیں رہا ہے، اور جن لوگوں کو مل رہا ہے وہ بار بار ٹوکن لے کر کے آ رہے ہیں، تو اسے واقعی میں امانتوں میں جو ہے وہ جو ہے حق تلفی ہوگی۔ یہاں جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا۔ یہ طبقہ تھا وہاں جو ضرورت پڑنے پر تعاون کرنے والا طبقہ تھا، وہ متاثر تھا۔ اب وہ کیسے آ کے بیچارے ریشم کے کاروباری، ان کا ریشم ایک کے جی 5000، 1 کے جی ریشم 5000 کا کئی کے جی جو ہے پانی میں بہہ گیا۔ جی ٹن کے حساب سے بہہ گیا، سنا۔ اب وہ متمول خاندان کے ہیں، وہ کیسے آئیں گے آپ کے پاس؟ تو ہماری ذمہ داری ہے نا، ہم پہنچ کے معلوم کر کے، سروے کر کے، اور بند مٹھی ان کا تعاون کریں۔ جی صحیح بات ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی آپشن دیا تھا کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیں تب بھی وہ کریں، لیکن جو لوکل ٹیم ہے ان میں سے 2-1 نمائندوں کو لے لیں، ان کی رہبری میں، ان کی ہدایت پر آپ اپنے ہاتھوں سے کریں، تاکہ جس کو ملا ہے بار بار اس کو ہی نہ ملے، اوروں کو بھی ملے۔ تو یہ بھی رکھا گیا تھا۔ تو مولانا آپ تشریف لائے، بہت بہت خوشی ہوئی آپ نے۔ اب اہل مدارس کو آپ ہمت افزائی کریں، ایک پیغام دیں، اور دیگر تنظیموں کو جو اس وقت وہاں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کیا آپ کا پیغام ہے پہنچا دیں، ہماری ذمہ داری ہے لوگوں تک پہنچانا۔ اہل مدارس زیادہ پریشان نہ ہو، ہمارے اکابرین ملکی سطح کے اس سلسلے میں فکر مند ہیں، اور چونکہ مدارس ہماری جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ہم کسی حال میں اس کو متاثر ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہمارے اکابرین۔ تو آج سے شورا بھی بیٹھی ہے، رابطے کا بھی اجلاس ہے، ان سب کی روشنی کے بعد ایک مکمل لائحہ عمل تیار ہو کر کے سامنے آئے گا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اکابرین کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ہم لوگ ابھی یہ بھی سوچے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ عنقریب کرناٹک سے ایک دفتر مستقل قائم کریں گے، جس میں اہل مدارس کو قانونی طریقے سے اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کا کام اس دفتر سے کیا جائے گا۔ جو ضروریات ہیں، جو رہبری ہے، وہ سارا کام، کوئی ایک مدرسے والا آ گیا تو کیا ڈاکیومنٹ ہے، کیا کرنا ہے، کیسا ہے،
ایسا انشاءاللہ قلب شہر میں ان قریب ہم لوگ ایک دفتر بھی بہت قائم اچھا کرنے کا اقدام ارادہ کیے ہیں. مقصد صرف مدارس کی رہبری رہنمائی. انشاءاللہ. تو ہمیں امید ہے ایک اچھی شکل ہمارے اکابرین کی طرف سے سامنے آئے گی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رجوع اللہ ہے، وہ تو ہر حال میں ہے. اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے. باقی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ قابل مبارکباد ہے. مدارس کے ذمہ داران ہوں یا تنظیمیں ہوں، بڑی بڑی رقم جمعے میں وصول کرنا اور وہ رقم لے جا کر کے تعاون کرنا بہت بڑی بات ہے. صحیح بات ہے. اور وہاں کے غیروں کا یہ تاثر ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگ نہیں ہوتے تو ہم نہیں رہتے. صحیح بات. صحیح. تو اب یہ اصل ہمارے نبی کی تعلیمات ہے. جی جی جی. تو وہ سب قابل مبارکباد ہے. تھوڑا سا آرگنائز اگر ہو جائے، انشاءاللہ. منظم ہو جائے، جی جی. جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کو تقویت پہنچانے والے ہو جائیں تو کام اور اچھے سے ہو سکتا ہے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مولانا، آپ نے پوری تفصیلات کے ساتھ جو ہے ہمارے ناظرین کے سامنے ان باتوں کو رکھا. مدارس کے سلسلے میں دراصل میں خود جو ہے ایک لمبی سیدھی بات پہ، لیکن جو لوگ میٹنگ میں شریک ہو رہے ہیں، میدانی سطح پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ جتنا بہتر انداز میں سمجھا سکتے ہیں. ہم لوگ یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کیا بتا سکتے ہیں. جی جی. یہی وجہ تھی کہ جو ہے میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو تکلیف بھی دی. معافی چاہتا ہوں آپ سے. آپ تشریف لائیں انشاءاللہ. خوشی ہے. تو ناظرین گرامی، مجھے اور مولانا کو اس وقت اجازت دیں. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.